بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بمقام قادیان دارالامان۔ ایک دوست کا خط حضرت کی خدمت میں پیش ہوا کہ حضرت ابراہیم پر جو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، آیا وہ فی الواقع آتش ہضم تھی یا کہ فتنہ و فساد کی آگ تھی؟ حضرت نے فرمایا، فتنہ و فساد کی آگ تو ہر نبی کے مقابل میں ہوتی ہے، اور وہی ہمیشہ کوئی ایسا رنگ اختیار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معجزہ نما طاقت اپنے نبی کی تائید میں اس کے بالمقابل دکھاتا ہے۔ ظاہری آتش کا حضرت ابراہیم پر فروغ کر دینا خدا تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل امر نہیں، اور ایسے واقعات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے متعلق ان واقعات کی اب بہت تحقیقات کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہزاروں سالوں کی بات ہے، ہم خود اس زمانے میں ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں اور اپنے اوپر تجربہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، جب کہ میں سیالکوٹ میں تھا تو ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ جس کمرے کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں بجلی آئی، سارا کمرہ دھوئیں کی طرح بھر گیا اور گندک کی سی بو آتی تھی، لیکن ہمیں کچھ ضرر نہیں پہنچا۔ اسی وقت وہ بجلی ایک مندر میں گری جو کہ تیجا سنگھ کا مندر تھا، اور اس میں ہندوؤں کے رسم کے مطابق طواف کے واسطے پیج در پیج ارد گرد دیوار بنی ہوئی تھی، اور وہ اندر بیٹھا ہوا تھا۔ بجلی ان تمام چکروں میں سے ہو کر اندر جا کر اس پر گری، اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گیا۔ دیکھو، وہی بجلی کی آگ تھی جس نے اس کو جلا دیا، مگر ہم کو کچھ ضرر نہیں دے سکی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی۔ ایسا ہی سیالکوٹ کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رات کو میں ایک مکان کے دوسری منزل میں سویا ہوا تھا، اور اسی کمرے میں میرے ساتھ 15-16 اور آدمی بھی تھے۔ رات کے وقت شیطیر میں ٹک ٹک کی آواز آئی۔ میں نے آدمیوں کو جگایا کہ شیطیر خوفناک معلوم ہوتا ہے، یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کچھ چوہا ہوگا، کچھ خوف کی بات نہیں، اور یہ کہہ کر پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ویسی آواز آئی، تب میں نے ان کو دوبارہ جگایا، مگر پھر بھی انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر تیسری بار شیطیر سے آواز آئی، تب میں نے ان کو سختی سے اٹھایا اور سب کو مکان سے باہر نکالا، اور جب سب نکل گئے تو خود بھی وہاں سے نکلا۔ ابھی میں دوسرے زنے پر تھا کہ وہ چھت نیچے گری اور دوسری چھت کو بھی ساتھ لے کر نیچے جا پڑی، اور چارپائیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، اور ہم سب بچ گئے۔ یہ خدا تعالیٰ کی معجزہ نما حفاظت ہے، جب تک کہ ہم وہاں سے نکل نہ آئے شیطیر گرنے سے محفوظ رہا۔ ایسا ہی ایک دفعہ ایک بچھو میرے بستر کے اندر لحاف کے ساتھ مرا ہوا پایا گیا، اور دوسری دفعہ ایک بچھو لحاف کے اندر چلتا ہوا پکڑا گیا، مگر ہر دو بار خدا تعالیٰ نے مجھے ان کے ضرر سے محفوظ رکھا۔ ایک دفعہ میرے دامن کو آگ لگ گئی تھی، مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ ایک اور شخص نے دیکھا اور بتلایا، اور اس آگ کو بجھا دیا۔ خدا تعالیٰ کے پاس کسی کے بچانے کی ایک راہ نہیں، بلکہ بہت راہیں ہیں۔ آگ کی گرمی اور سوزش کے واسطے بھی کئی اسباب ہیں، اور بعض اسباب مخفی در مخفی ہیں جن کی لوگوں کو خبر نہیں، اور خدا تعالیٰ نے وہ اسباب اب تک دنیا پر ظاہر نہیں کیے جن سے اس کی سوزش کی تاثیر جاتی رہے۔ پس اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ مولوی محمد علی صاحب کو طاعون کے ایام میں سخت تپ چڑھا، یہاں تک شدید تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ مجھ کو طاعون ہو گیا ہے، اور اس خیال کو ان پر اس قدر اثر پڑا کہ مفتی محمد صادق صاحب کو بلا کر وصیت بھی لکھوانی شروع کر دی۔ اتفاقاً یہ خبر مجھ کو ملی، اور میں ان کی عادت کے لیے گیا تو ان کے اس خیال کو دور کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا کہ آپ کو قطعاً طاعون نہیں۔ اگر آپ کو طاعون ہے تو ہمارا سلسلہ ہی جھوٹا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں ہر ایک شخص کو جو اس چار دیواری میں ہے اس مرض سے بچاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر میں نے ان کی نبض جو دیکھی تو تب کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ منقول از تشہیر الاذان۔ جہاد کی ممانعت کے نسبت جو نظم در سمین میں شائع ہو چکی ہے، اس میں ایک شعر ہے، اب زندگی تمہاری تو سب فاسقانہ ہے، مومن نہیں ہو تم کہ قدم کافرانہ ہے۔ اس کے نسبت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو آج کل ہر قسم کا فسق و فجور پھیلا ہوا ہے، اور مسلمانوں کی پہلی سی حالت نہیں رہی۔ ان کے ہاتھوں سے سلطنت بھی اسی لیے چھینی گئی ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیا۔ خدا تعالیٰ تو کسی کا رشتہ دار نہیں کہ وہ باوجود اس کے بگڑ جانے کے پھر بھی اس کی پاسداری کرتا چلا جائے، کیونکہ یہودیوں سے مسلمانوں کا نسبت ہے، اس لیے ان کی طرح ان پر بھی 2 دفعہ سخت عذاب آنا ضروری تھا۔
چنانچہ ایک دفعہ تو تب ان پر عذاب آیا جبکہ ہلاکو خان نے حملہ کر کے بغداد کو تباہ کیا اور مسلمانوں کو اس قدر ہلاک کیا کہ صرف بغداد میں کہتے ہیں کہ 6 لاکھ انسان قتل ہوا۔ اس وقت کے مسلمانوں کی حالت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک بزرگ کے پاس لوگ اکٹھے ہوئے اور کہا کہ خدا تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ وہ ہم کو اس عذاب سے نجات دے اور یہ طوفان تھم جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ کم بختو، تمہاری وجہ سے ہم بھی اس عذاب میں پھنس گئے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے کھڑے کہتے ہیں یا ایھا الکفارو اقتلوا الفجار، یعنی اے کافرو ان فاجروں کو قتل کرو۔ پس وہی حالت اس وقت دوبارہ ہو گئی ہے، اور انگریزوں کی حکومت بھی جو کہ مذہب کے روح سے کافر ہیں ہندوستان میں اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمان خود فاجر ہو گئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے رحم کو حاصل کرنے کے لائق نہیں۔ اور میرے شعر کا مطلب یہی ہے کہ خود ہے تمہاری حالت ایسی نہیں رہی کہ خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو جہاد کیسا۔ 21 مئی 1907 فرمایا ہم نے جو کیمیا کو شرک قرار دیا تھا تو اس کا یہ مطلب تھا کہ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان مستغنی ہو، اس لیے فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورہ علق آیت 7 و 8۔ وہ فرماتا ہے انسان سرکشی کرتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔ عبودیت کا الوہیت سے ایسا تعلق ہے کہ عبد اپنے مولا کا ذرہ ذرہ کے لیے محتاج ہے اور ایک دم خدا تعالیٰ کے سوا نہیں گزار سکتا۔ بس جو شخص ایسے اسباب تلاش کرتا ہے جن سے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہ رہے اور توجہ مبنی ہے احتیاج پر، تو گویا شرک میں پڑتا ہے، کیونکہ آپ قبلہ مقصود ایک کے سوا دوسرا بھی بناتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو ایسے امور کے کا نام تک نہ لے جن سے توحید میں رخنہ اندازی ہوتی ہو۔ اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ بیمار اسی وقت تک طبیب کے پاس رہتا ہے جب تک کہ بیمار ہے، پس اب بھی اسی وقت متوجہ رہے گا جب تک عبودیت کی حالت باقی رہے۔ فرمایا 2 فریق ہوتے ہیں جن میں مقابلہ ہوتا ہے، مگر آخر کار وہی فتح پاتے ہیں جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ موسیٰ بظاہر فرعون کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، مگر خدا تعالیٰ نے اپنی عجیب در عجیب قدرتوں سے فتح بخشی۔ فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے کہ مخالف اپنے دوسرے ہلاک شدہ بھائیوں سے ذرا بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ ایک بولتا ہے تو دوسرا اس کی تائید کرتا ہے۔ یہ آریہ ہوں یا مسلم یا ہندو یا سکھ، ہماری مخالفت میں سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں مسیح موعود کا یہ نشان بھی ہے کہ کینہ و بغض باہمی چلا جائے گا، اور حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ حالانکہ یہ صرف اس بات پر تقویٰ و خدا ترسی کے ساتھ غور کریں کہ 26 برس کا زمانہ کوئی تھوڑا زمانہ نہیں، بلکہ اس میں تو ایک بچہ بھی پیدا ہو کر بالغ ہو سکتا ہے۔ اب وہ زمانہ آتا ہے کہ آخری فیصلہ کر دیا جاوے اور وہ فرقان حاصل ہو جو انبیاء اور ان کے مخالفین میں ہوا کرتا ہے۔ پہلے خدا تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ 2 فریق آپس میں کشتی کریں، پھر آخر وہ وقت آتا ہے کہ ایک فریق کی حمایت کر کے اس کو کامیاب کرے اور دوسرے کو فنا یا مغلوب کرے۔ میاں محمد دین احمدی کباب فروش لاہور، حال ساکن موضع دھورا ڈیری، بٹان ریاض جموں نے ایک عریضہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جس میں لکھا تھا یا حضرت میں نے چند روز سے معاذ رضائے الہی کے لیے جناب باری تعالی میں یہ دعا شروع کی ہے کہ میری عمر میں سے 10 سال حضرت اقدس مسیح موعود کو دی جاوے، کیونکہ اسلام کی اشاعت کے واسطے میری زندگی ایسی مفید نہیں۔ کیا ایسی دعا مانگنا جائز ہے؟ حضرت مسیح موعود نے جواب میں تعریف فرمایا ایسی دعا میں مذائقہ نہیں بلکہ ثواب کا موجب ہے۔ ایک شخص کا سوال حضرت کی خدمت میں پیش ہوا کہ باسبب پرانے تعلقات کے ایک ہندو ہمارے شہر کا ہمارے معاملات شادی اور غمی میں شریک ہوتا ہے اور کوئی مر جائے تو جنازہ میں بھی ساتھ جاتا ہے، کیا ہمارے واسطے بھی جائز ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسی شمولیت دکھائیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا ہندوؤں کی رسوم اور امور مخالف شریعت اسلام سے علیحدگی اور بیزاری رکھنے کے بعد دنیاوی امور میں ہمدردی رکھنا اور ان کی امداد کرنا جائز ہے۔ ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ بعض لوگ جمعے کے بعد احتیاطی پڑھتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا قرآن شریف کے حکم سے جمعے کی نماز سب مسلمانوں پر فرض ہے، جبکہ جمعے کی نماز پڑھ لی تو حکم ہے کہ جاؤ اب اپنے کاروبار کرو۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ انگریزوں کی سلطنت میں جمعے کی نماز اور خطبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بادشاہ مسلمان نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ خود بڑے امن کے ساتھ خطبہ
اور نماز پڑھتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، پھر کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ جمعہ ہوا یا نہیں، اس واسطے زور کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کا نام احتیاطی رکھا ہے۔ ایسے لوگ ایک شک میں گرفتار ہیں، ان کا جمعہ بھی شک میں گیا اور زور بھی شک میں گئی، نہ یہ حاصل ہوا نہ وہ۔ اصل بات یہ ہے کہ نماز جمعہ پڑھو اور احتیاطی کی کوئی ضرورت نہیں۔